معزز سامعین گرامی قدر، قرآن پاک کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بازار میں نکلے اور لوگوں کو جا کے کہنے لگے، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو بازار میں؟ رسول اللہ کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ ایک انداز ہے تبلیغ کا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکمت پائی اس کے مطابق لوگوں کی ذہن، سوچ، فکر، مینٹیلٹی کے مطابق گفتگو کی۔ بازار کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تجارت۔ لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ بازار میں مال کی۔ تو وہاں پہ جا کے یہ جملہ کہا، یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ گویا بازار والوں کے حسب حال یہ جملہ تھا۔ تو لوگ جو وہاں پہ مال کے شوقین تھے مسجد کی طرف بھاگے، کیونکہ مسجد میں رسول اللہ کے دور میں اموال، مال غنیمت اور غلے کے ڈھیر اور اسی طرح کی چیزیں تقسیم ہوتی رہی۔ تو لوگوں نے کہا آج بھی کوئی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تیزی سے بھاگے، واپس آ کے ابو ہریرہ کو کہنے لگے وہاں پہ تو ہم نے کسی چیز کو تقسیم ہوتے نہیں دیکھا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا وہاں پہ کچھ لوگ قرآن پاک نہیں تھے پڑھ رہے؟ جی ہاں پڑھ رہے تھے۔ کہا نبیوں کی میراث یہی ہے۔ یہ جو ذکر کی مجالس ہیں جب مسجدوں میں قائم ہوتی ہیں تو فرشتے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں قریب آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر اطمینان اور سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ طور پہ بات آئی ہے، سمجھ لیجئے۔ آپ اپنے گھر سے آتے ہیں وضو کر کے، کوشش یہ کیا کیجئے کہ وضو کر کے آئیں۔ صحیح حدیث ہے من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ وضو کر کے گھر سے نکلتا جو بندہ، اس کو ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے، مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کی نیت سے۔ ہم سب آتے ہیں یہاں پہ عشاء کی نماز، آپ احباب پڑھنے آتے ہیں تو وہ حج کا ثواب تو مل گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور حج کا ثواب اگر آپ لینا چاہتے ہیں بڑا آسان کو لیا، اور وہ آپ آتے بھی ہیں لیکن نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں اس نیت سے آئے کہ خیر کی بات سنیں، آپ یہاں پہ درس بھی سنتے ہیں تو خیر کی بات سننے کی آپ کا ارادہ بھی ہوتا ہے، تو نیت کر کے یا خیر کی بات سنائیں۔ یہ امام اور خطیب کے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کسی کو وضو کرتا دیکھ رہے ہیں، بھائی آپ نے یہ عضو تھوڑا سا کم گیلا کیا، کسی کو صف میں دیکھ رہے ہیں، بھائی صف کے ساتھ صف میں لا لیں، کسی کی اصلاح کر دیں، کوئی نیکی کے چھوٹے موٹے کام کی اصلاح فرما دیں۔ تو جو بندہ مسجد میں اس نیت سے آئے وضو کر کے ایک حج کا ثواب، اور دوسری اس نیت سے آئے کہ خیر کی بات سیکھے گا یا کسی کو سکھلا دے گا، سکھلانا بھی اہم ہے، سیکھنا بھی ہے، تو اس کو بھی پورے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ ساری برکتیں مسجدوں کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ قرآن پاک کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے کل آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کی باتوں کو رکھا تھا۔ حقیقت میں تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ذکر جمعے میں کیا تھا، اکیلی اس آیت کی جو فضیلت ہے اور مناقب ہے اور جو درجات ہیں اس کے اوپر کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ تفصیلی جمعے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھروں میں جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھو گے تو اس گھر میں شیطان کا داخلہ منع، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ کے ذمے سارے کام لگے۔ یہ ساری احادیث آپ کے دماغ میں آتی جائیں گی، لیکن فضیلت کی دو باتیں بہت اہم ہیں کہ جس وقت انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو انسان کے منہ سے جملہ نکلتا ہے بالعموم آہ کا، اوئے شیطان تیرا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت برا جملہ جب انسان کو تکلیف پہنچے، چوٹ لگے، ایکسیڈنٹ ہو، حادثہ ہو، وہاں پہ ٹریننگ اور تربیت اپنے بچوں کی، اپنے اعزاء و اقارب کی، دوست احباب کی کرنی ہے، قرآن کی اس آیت کی اور اس کے ابتدائیہ کی بسم اللہ۔ یہ جو فضیلت اور اجر ہے نا، اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث موجود ہے، لیکن یہاں پہ پہلے یہ سمجھیے کہ اگر آپ جس وقت آپ کو چوٹ لگتی ہے
اور انسان کے نا تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تیرا بیڑا گرک ہو جائے، او بدبختہ، او کم بختہ، ہائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پھول کے کپا ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر میرے تسلط کو مان لیا، اس نے گویا اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ عمل میری طرف سے ہوا ہے۔ اور جس وقت انسان کو تکلیف اور چوٹ پہنچتی ہے تو وہ جو عاجزی اور انکساری کا انداز ہے کہ بسم اللہ، یہ بھی اللہ آپ کی طرف سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح کیا ہے، یاد رکھنی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ جس وقت غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کوئی نہیں تھا رہ گیا، کوئی نہیں تھا رہ گیا، اور طلحہ بن عبید اللہ تلوار تھامے 12 کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، 12 کافروں کے ساتھ، اور لڑتے 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 12 کا مقابلہ کیا، اچانک انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، تو منہ سے وہی بات نکلی، اف، آہ، سی کی آواز نکل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ جملہ کہا تھا، اے طلحہ اگر تو بسم اللہ کہہ دیتا جس وقت تیری انگلیاں کٹی ہیں تو تجھے فرشتے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، فرشتے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے۔ کہ اس غم کے عالم میں، اس تکلیف کے عالم میں، اور اس تکلیف کی نسبت، اور یہاں بھی اللہ کا تسلط اور اقتدار تو نے مانا تو فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے، نہ صرف اٹھاتے بلکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے۔ یہ ایک جملہ جس کی مجھے اور آپ کو قدر و قیمت کا، قرآن پاک ہم سمجھتے ہیں سورۃ فاتحہ سے ابتدا ہے، لیکن سورۃ فاتحہ سے پہلے بھی تو ایک آیت لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ادراک اور شعور، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مفصل انداز میں اس کو بیان کریں گے۔ آگے چلیے، اسی سورۃ فاتحہ کے بعد 2 سورتیں ہیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، اس کو چھوڑنے والا حسرت کا شکار رہے گا، جو پڑھے گا کامیاب و کامران ہے، اور اس کو پکڑنا باعث برکت ہے۔ کسی گھر میں سورۃ بقرہ 40 دن تک نہیں پڑھی جاتی مگر اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ دونوں سورتیں کل قیامت کے دن، صحیح حدیث ہے، انسان کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی، اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گی، اللہ رب العزت سے، کہ اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو یہ درجہ دے، اس کو یہ فضیلت دے، اس کے یہ انعام و کرام کر، اس کے یہ گناہ معاف کر، مصیبتوں کے سامنے ڈٹ جائیں گی۔ اور اسی صورت میں بعض آیات ہیں جن کے بہت سے فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان میں سے ایک آیت الکرسی ہے، اور ابی بن کعب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے، اس حوالے سے مفصل ایک لیکچر یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، وہاں سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، صرف خلاصہ رکھنا کیونکہ زیادہ چیزوں کا احاطہ کرنا ہے۔ اے ابو منذر کیا تو بتا سکتا ہے قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ عظمت والی کون سی آیت ہے پورے قرآن پاک میں؟ تو ابی بن کعب نے کہا جی ہاں وہ آیت الکرسی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا تجھے یہ علم مبارک ہو، بے شک تو نے سچ کہا ہے۔ آیت الکرسی اتنی فضیلت والی آیت ہے، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت سے ہم غافل ہیں۔ 3 احادیث ہیں، تینوں واقعات آپس میں ملتے جلتے، حضرت ابو ہریرہ کی، ابو ایوب انصاری کی اور ابی بن کعب کی 3 احادیث ہیں۔ ابو ہریرہ کے پاس شیطان آیا اور آ کے جو صدقۃ الفطر کا غلہ تھا اس میں سے برنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، یہ حدیث آپ نے سنی میں مشہور ہے، اس نے محتاجی کا کہا میں غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دے، تو حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، پہلے انہوں نے کہا رسول اللہ کے پاس پیش کروں گا، خیر ترس آیا، چھوڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی وحی کے ذریعے، ابو ہریرہ آپ نے اپنے قیدی کا کیا کیا؟ ابو ہریرہ حیران بھی رہ گئے اور سارا واقعہ بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بول کے گیا، پھر آئے گا، پھر آیا، پھر پکڑا، پھر ترلے منت کیے، نرم دل تھے، پھر چھوڑ دیا، پھر پوچھا رسول اللہ نے تو نے اپنے قیدی کا کیا کیا؟ کیا یہ واقعہ؟ کہا جھوٹ بولتا، پھر آئے گا، پھر آیا، اب کی بار ابو ہریرہ نے کہا اب میں تجھے رسول اللہ کے پاس پیش کروں گا ہی کروں گا، تو ہر وقت روز جھوٹا وعدہ کر کے چلا جاتا ہے اور کہتا محتاج ہوں، میں سمجھتا ہوں تو واقعی محتاج ہے اور تو جھوٹ بولتا ہے،
کہا آج جھوٹ نہیں بولوں گا، تجھے ایک کلیہ بتا کے جاتا ہوں، جب تم اپنے بستر پہ لیٹو تو اس آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، تم شیطان سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ رسول اللہ کے پاس آئے مقدمہ لے کے، رسول اللہ نے کہا ہاں، آج رسول اللہ نے کہا ہے جھوٹا تھا لیکن آج سچ بول کے چلا گیا ہے۔ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، بستر پہ آ کے لیٹتا ہے، پوری رات کے لیے ایک محافظ فرشتہ اللہ اس کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اور ابو ایوب انصاری کی حدیث میں جننی کا واقعہ بعین اسی طرح، اور ابی ابن کعب کے واقعے میں ایک جن کا واقعہ، اس کے اندر ایک جملے کا اضافہ یہ ہے کہ اس کے جو ہاتھ تھے وہ کتے کے پنجوں سے مشابہت تھے، اور اس کی انگلیوں پہ بڑے بڑے بال تھے، اور وہ بڑا طاقتور جن تھا۔ تینوں واقعات آپس میں ملتے ہیں اور یہی ڈائیلاگ ہے، لیکن تینوں میں فرق فضیلت بیان کی ہے۔ پہلے میں ابو ہریرہ کو کہا بستر پہ آئے گا اور دعا پڑھے گا، یہ آیت الکرسی اگر پڑھے گا تو شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ دوسرے کو یہ کہا اگر شام کو آیت الکرسی پڑھیں گے تو صبح تک کے لیے شیطان کے شر سے بچ جائیں گے، اگر صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھیں گے تو شام تک کے لیے شیطان کے شر سے بچ جائیں گے۔ اور تیسری حدیث میں آیا شیطان کے شر سے بھی بچ جائیں گے اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز کے شر سے بھی بچ جائیں گے۔ تینوں حدیثوں کو جوڑ لیجئے، جب شام آئے آیت الکرسی پڑھیے، یہ تینوں حدیثوں کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک روایت کے اوپر، تو پھر تینوں کے جو مفاہیم ہیں ملیں گے۔ مغرب ہو جائے، شام ہو جائے، آیت الکرسی پڑھیے، صبح ہو جائے آیت الکرسی پڑھیے، اور جب رات کو بستر پہ آئیں تو آیت الکرسی پڑھیے، یعنی ایک دن میں کم از کم 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ پڑھنی ہے ان اوقات میں، اور اس کے علاوہ کہاں پڑھنی ہے وہ حدیث آگے آتی ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک محافظ فرشتہ بھی مقرر ہوگا، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک محفوظ بھی رہیں گے، اور کسی بھی نقصان پہنچانے والی چیز کے شر سے بچ جائیں گے۔ بتائیے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کیسے ضرر رسا چیزوں سے بچنا، تو اس سے بڑا وظیفہ جو رسول اللہ کے صحابہ نے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، اور تینوں مرتبہ رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، ہے جھوٹا تھا سچ بول کے گیا، ہے جھوٹی تھی سچ بول کر گئی، تینوں باتیں درست اور سچی ہیں۔ اور اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد، وہ 3 اوقات کو الگ مختص کیجئے، کئی دفعہ انسان ایسی ڈنڈی مارتا ہے، شام والی جو آیت الکرسی ہے وہ مغرب کے بعد پڑھ لی، اور صبح والی فجر کے بعد پڑھ لی۔ اللہ کے بندے اگر ایک دفعہ اضافی پڑھ لے گا، گویا ایک دن میں آیت الکرسی پڑھنے کا نصاب 8 مقرر کرنا چاہیے، 5 نمازوں کے ساتھ اور 3 ان اوقات کے علاوہ۔ اگر آپ 8 کی تعداد میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ سارے کے سارے جو فضائل و مناقب ہیں آیت الکرسی کے آپ پالیں گے۔ مغرب اور فجر کے بعد پڑھنے والے بعض محدثین کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ بھی پالیں گے، لیکن 8 مرتبہ پڑھنی چاہیے ایک دن میں آیت الکرسی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں، دونوں حدیثیں الگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، جو بندہ نماز کا سلام پھرا ذکر اذکار کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ اور اللہ کے ذمے سے مراد کیا ہے، یہ محدثین نے بڑا تفصیل سے لکھا اللہ کے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ کتب کا نچوڑ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے ذمے سے مراد یہ اگر زندہ رہے گا تو خیریت کے ساتھ زندہ رہے گا، اگر زندہ رہے گا تو اس کو رزق دیا جائے گا، اگر زندہ رہے گا تو اس کو عافیت اور امن دیا جائے گا۔ ایک اکیلی آیت الکرسی کو اگر انسان ہر نماز کے بعد پڑھے تو اللہ کے ذمے میں چلا جاتا ہے بندہ، اور ذمے سے مراد یہ ہے کہ اگر زندگی گزارے گا خیریت سے گزارے گا، زندگی گزارے گا عافیت سے گزارے گا، زندگی گزارے گا تو اس کا رزق اللہ کے ذمے میں ہے۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور قل هو اللہ کو بھی ملا لیتا ہے، دیگر روایات میں حقیقت یہی ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک فاصلہ ہے، صرف ایک رکاوٹ ہے، صرف ایک اوٹ ہے۔ آپ اور میں جنت میں جانا نہیں چاہتے، ہر بندہ جانا چاہتا ہے، تو رسول اللہ کی گارنٹی ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیجئے،
जन्नत की गारंटी है, सिर्फ एक रुकावट है। वो रुकावट वो है जिससे मैं और आप डरते हैं। लेकिन जब ये इत्मीनान और तसल्ली दिल के अंदर मौजूद हो, मैंने नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी है और प्यारे हबीब का ये फरमान है कि उसके और जन्नत के माबैन सिर्फ मौत का फासला है, तो बताइए कौन बेवकूफ़ मौत से डरेगा? कोई नहीं डरेगा। आप हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी को अगर मामूल बना लेंगे तो मौत का खौफ भी दिल से निकल जाएगा, क्योंकि आपके और जन्नत के माबैन फासला सिर्फ मौत का रह जाएगा। और आयतल कुर्सी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से इंसान दुश्मनों से, हिफाजत के जितने अज़कार हैं उनसे, जिन्नात शयातीन से, इस तरह के जादू टूने से, इसके निहायत अजीबो गरीब असरात है। हत्ता के बाद उलमा ने तो ये भी बयान किया है कि जो नज़र बद का शिकार हो और उसको कोई आयत ना आती हो, सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ता रहे, तो नज़र बद भी ख़त्म हो जाती है, जादू भी ख़त्म हो जाते हैं, जिन्नात भी ख़त्म हो जाते हैं। इस आयत का जादू, जिन्नात, रिज़्क़ हर एक के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक। आगे बढ़िए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सूरत बकरा की आयात पढ़ता है आखिरी दो, जिस घर में एक है पूरी सूरत बकरा पढ़नी, 40 दिन तक घर में शैतान दाखिल नहीं होता, एक इस सूरत की आयत आयतल कुर्सी की फजीलत सुन ली और एक इस सूरत बकरा की आखिरी दो आयात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में पढ़ी जाती हो उस घर में 3 दिन भी अगर सिर्फ पढ़ ली जाएं तो शैतान भाग जाता है। और ये 2 आयतें ऐसी हैं जिनको नाजिल करने के लिए आसमान का ऐसा दरवाजा खुला जो पहले नहीं खुला, और आसमान से ऐसा फरिश्ता उतरा कि जिब्रील ने कहा ये पहले जमीन पे नहीं आया, क्या लेके आया? सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें और सूरत फातिहा आसमान से नाजिल हुई हैं, स्पेशल एक दरवाजे से, स्पेशल एक फरिश्ते के जरिए इन आयात को पढ़ने की। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी फजीलत है। किसी दिन इंसान सफ़र में है, किसी दिन इंसान परेशानी में है, उसके पास टाइम नहीं है, वक़्त नहीं है, थकावट बहुत बढ़ गई है, उसकी एक मंजिल है, वो हर रोज़ रात को 2 सिपारे पढ़ता है, वज़ाइफ करता है, तहज्जुद पढ़ता है, आज थका हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, जो बंदा सिर्फ ये 2 आयतें उस दिन, यानी किसी भी दिन, आपके और मेरे लिए किसी भी दिन, रात सोने से पहले सिर्फ ये 2 आयतें पढ़ ले, उसके लिए कफ़ायत कर जाएंगी। किस बात से? पूरी रात की इबादत से भी कफ़ायत कर जाएंगी, और हर चीज जो वो अपनी इबादत में किया करता था, पढ़ा करता था, उससे भी किफ़ायत कर जाएंगे। और ये एक जनरल कुलिया भी सुन लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान पाक के बारे में इरशाद फरमाया कि जो बंदा रात सोने से पहले सिर्फ 10 आयात कितनी होती है, 10 आयात की तिलावत कर ले, उसका नाम गाफिलों के रजिस्टर में से निकाल दिया जाता है, उसके लिए हज़ाना लिखा जाता है, खैर व बरक़ात का नज़ूल होता है। जो 100 आयात पढ़ ले, ये तो 10 की हदीस है कि गाफिलों से खारिज हो गया, हज़ाना लिखा गया, और जो 100 आयतें पढ़ ले, सही हदीस के अल्फाज हैं, हम यहाँ पे क़याम करते हैं इसलिए, इशा की नमाज बाजमात पढ़ते हैं इसलिए कि आधी रात का क़याम, फजर की आगे पढ़ते हैं कि पूरी रात का क़याम मिल गया, इमाम के साथ सलाम फेरा, पूरी रात का क़याम मिल गया। और पूरी रात के क़याम की जो हदीस हैं उनमें से एक हदीस सही ये भी है, जो कुरान पाक की सिर्फ 100 आयतों की तिलावत करे। लोग कहते हैं किताब सवाब नहीं है, किताब हिदायत भी है और किताब सवाब भी है। जो सिर्फ 100 आयतों की तिलावत करे उसके लिए भी पूरी रात का क़याम लिखा गया। अब 100 आयतें पढ़ने कितना देर का काम है और पूरी रात का क़याम कितना मुश्किल काम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा 1000 आयतों के साथ क़याम करता है, और ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, कई मरतबा मैं आपको कहता हूँ, रमज़ान में हर रोज़ और पूरी ज़िंदगी, जुमेरात जुम्मा कोई भी एक दिन मुख्तस करके जो आपको आसानी लगे, हर हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा क़याम किया कीजिए जिसमें 1000 आयतों की तिलावत होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए तो बेशुमार अजर व हिसाब है, और एक ऐसा ख़जाना उसके मुकद्दर में कर दिया जाता है कि जिसकी कीमत, जिसकी कदर दुनिया के जितने भी खजाने हैं मिल जाएं, अदा नहीं कर सकते। वो खजाना कहाँ पे मिलेगा उसे? जन्नतुल फिरदौस में। और इस हदीस की तशरीहात में और सवाबों की तशरीहात में मुहद्दिसीन ने बड़े उम्दा जुमले लिखे हैं और बड़े खूबसूरत, कि जिस बंदे ने, मिसाल दे रहा हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा,
سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، یعنی جنت میں پودے بھی لگ رہے ہیں، جنت میں دروازے بھی بن رہے ہیں، جنت میں قل هو اللہ پڑھنے ہیں محلات بھی بن رہے ہیں، اور 1000 آیات کے قیام کے ساتھ جنت میں ایک ایسا خزانہ اس کے لیے تیار ہو چکا ہے جس کی قدر و قیمت زمین کے سارے خزانے نہیں کر سکتے. تو کیا اس بندے کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ یہ جملہ بڑا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جنت میں باغات تیار کیے ہیں، جنت میں پودے تیار کیے ہیں، جنت میں خزانے تیار کیے ہیں، تو اس کو کیا اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہ سکت و صلاحیت دیتا ہے کہ وہ 1000 آیتوں کا قیام کر لے، جنت میں اس کا خزانہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ہی داخل کریں گے تاکہ اپنے خزانے کو اپنے سامنے پا لے انشاءاللہ. اور یہ 1000 آیتوں کا قیام کوئی مشکل بات نہیں، صرف 29واں اور 30واں پارہ مل کے 1000 آیتوں کا قیام بن جاتا ہے. کوئی بھی شخص اٹھے، رات کو 2 رکعت پڑھے، مصحف ہاتھ میں پکڑ کے قرآن کی تلاوت کرنا 100% جائز اور درست بات ہے. اس بارے میں بھی لوگ ہاں پراپوگنڈا کرتے ہیں. حضرت عائشہ کے غلام وغیرہ سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ یہ مصحف جو بندہ حافظ قرآن نہیں، اس نے کیسے 1000 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے؟ وہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر قرآن پاک کی 1000 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہے. آگے بڑھیے، قرآن پاک میں کچھ متفرق آیات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. چونکہ یہ آیت الکرسی ابھی گزری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم اللہ کا ایک ایسا نام ہے جس کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتے. اور اسم اعظم کی مختلف روایات میں مختلف نشانیاں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی متعدد رکھے ہیں کہ بہت سے نام ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اور بعض محدثین کا خیال ہے ایک ہی نام ہے، لیکن درست اور راجح بات یہ ہے کہ یہ نام متعدد ہے جن کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم سورت بقرہ میں ہے، آیت الکرسی میں ہے، سورت آل عمران میں ہے، سورت طٰہٰ میں ہے. اور پھر صحابہ نے جب کھوج کی تو ان کو 3 آیات آپس میں ملتی جلتی نظر آئی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم. سورت طٰہٰ، بقرہ اور آل عمران میں یہ تینوں آیات کامن ہیں. تو یہاں سے محدثین نے اس بات کے اوپر بھی استدلال کیا اور ایک مجرب وظیفہ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کر کے بتایا کرتے تھے کہ اگر ساری احادیث جائزہ لیا جائے تو اس میں اعظم بالیقین اس ایک وظیفے میں بھی موجود ہے، اگرچہ اور بھی ہیں. وہ وظیفہ یہ بتایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذل جلال والاکرام. کہ یہ آیت اس طرح اگر پڑھی جائے ان تینوں وظیفوں کو مرکب بنا کر اور دیگر احادیث کو سامنے رکھ کے تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگا جائے. اور اس کو کتنی دفعہ پڑھا جائے؟ کم از کم 313 مرتبہ، تاکہ کثرت کا عدد، جو کثرت کے عدد کی ابتدا ہے وہ 313 سے. اور عدد کو مقرر کرنا کل میں نے آپ کو کہا کہ یہ تجربات، مجربات اور مشاہدات میں سے ہے، اس میں کوئی بدعت اور شرک کا عنصر نہیں پایا جاتا. 313 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اگر اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے تو یہ اسم اعظم کا صحیح وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہے کہ جن کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے، ان میں یہ شامل ہے. اسی طرح ایک آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم موجود ہے اور اس کے ذریعے بھی دعائیں سنی جاتی ہیں. اور اسی طرح ایک اور آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کے ایسے ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی دعا سنتا ہے. لیکن ان کو پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ 1 دفعہ پڑھنا ہے، 2 دفعہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ پڑھنا ہے. میرا ذاتی مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ جتنی بھی یہ اسم اعظم کی احادیث موجود ہیں، جتنی بھی آیات آگے بھی جب موقع ملے گا آپ کو بتائیں گے، ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور کثرت کے عدد کی جو ابتدا ہے وہ 313 مرتبہ سے ہوتی ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.